بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 296، آیت نمبر ہے 124، 125 اور 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مسلمین۔ لَأُقَطِّعَنَّ، فرعون نے کہا کہ میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم و ارجلکم، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمت، ثم لأصلبنکم، پھر میں ضرور تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، اجمعین، سب کو۔ قالوا، ان جادوگروں نے کہا، انا الی ربنا، بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف منقلبون، لوٹنا ہے۔ وما تنقم منا، اور تو کیوں انتقام لیتا ہے ہم سے؟ نہیں تو انتقام لیتا ہم سے الا مگر اس بات پر کہ ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا، اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جاءتنا، جب کہ اس نے ہمارے پاس بھیجی، جب وہ نشانیاں ہمارے پاس آئیں ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے رب ہمارے، افرغ علینا صبرا، اے اللہ فرعون کے ظلم کے خلاف ہم پر صبر انڈھیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فرمانبردار فوت کرنا۔ تو جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اور پھر ایمان بھی کچا نہیں، پکا ایمان۔ جس طرح کل ہم نے پڑھا کہ ان کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آج کی آیت میں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اس دھمکی کی اس نے وضاحت بھی کی۔ ایک ہوتا ہے میں تمہارے ساتھ برا کروں گا، کیا برا کرے گا وہ بھی اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا ایک تو میں یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت، یعنی دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں، یا اگر کسی کا بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں، اس طرح مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اور نمبر 2، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر میں تم کو سولی پر جو ہے وہ چڑھا دوں گا۔ تو یہ میری لفظی دھمکی ہے، میں تمہیں یہ سزا دوں گا۔ اب دیکھیں فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کئی ایک چالیں چل چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروا دیا، پھر جب شکست ہوئی تو کہہ دیا کہ یہ سب آپس میں ملے، جس طرح کل ہم نے پڑھا یہ سارے آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ اور اب انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ تم کو تمہارے علاقے سے نکالنے چاہتے ہیں، اور اب دھمکی بھی دے دی ان کو، اور دھمکی بڑی سخت تھی۔ ایک ہوتا ہے پھانسی، ایک ہوتا ہے سولی، دونوں میں فرق ہے۔ پھانسی تو یہ ہوتی ہے بندے کو اٹھاؤ اور تختے دار پر لٹکا دو، جبکہ سولی ایک بھیانک موت ہوتی ہے۔ سولی ہوتی ہے کہ ایک تختے پر زندہ بندے کو لٹکا دیا جائے، بعض اوقات اس کے ہاتھوں میں میکھیں ٹھوک دی جائیں۔ قرآن بطور خاص کہتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون کی پھانسی بڑی سخت ہوتی تھی، زندہ بندے کو تختے پر لٹکا کے اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دیتا تھا، اور پھر وہ زندہ لٹکا رہتا تھا جب تک مر نہ جائے۔
نیچے سے لوگ مارتے تھے اسے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، پھر مرنے کے بعد بھی اس کو اتارا نہیں جاتا تھا، اس کی لاش چیل کوے آ کر کھاتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی بھیانک موت جو ہے وہ فرعون دیتا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں دیکھیں اتنی چلنے کے باوجود، اتنی دھمکی کے باوجود، قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں کا ایمان اتنا پکا ہو چکا تھا، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، تیری دھمکی، تیری سزا ہم پر کوئی اثر نہیں رکھتے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ جانا سب نے رب کے پاس ہے، انا الی ربنا منقلبون۔ کل ہم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا فقد ما انت قاض، تو نے جو کرنا ہے کر لے، تو کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ظالم کیا کر سکتا ہے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی لے لو گے، اور کیا کر سکتے ہو؟ کر لو جو کرنا ہے۔ سب نے رب کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اصل وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا جب اللہ پوچھے گا ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو۔ ان بطش ربک لشدید، یہ دنیا کی سزا ہے، چلو ختم ہو گئی، آخرت کی سزا۔ اس نے کہا یہ تو دنیا کی سزا ہے، ختم ہو جائے گی، تو آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر پتہ چلے گا وہاں پہ جا کے کیا ہوتا ہے۔ تو قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم تیار ہیں، ہم اپنے رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، وہ کہنے لگے تو ہم سے انتقام لیتا کس وجہ سے ہے؟ صرف اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں حق دکھایا، ہم نے حق کو دیکھا، دیکھ کر پہچان لیا، اس وجہ سے ہمیں مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس وجہ سے؟ تو ہم تیار ہیں۔ لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ فرعون کے مقابلے میں ہم پر صبر انڈھیل دے، ہمیں صابر بنا۔ یہ دعا، اتنا جملہ یاد کرنا چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس کو صبح و شام اکثر پڑھا کریں۔ اے اللہ ہمیں ایک تو صابر بنا، اور دوسرا اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا۔ تو بہرحال جادوگروں کو اس نے قتل کیا یا نہیں کیا، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے ایسے مار بھی دیا تھا، لیکن وضاحت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ فرعون نے جس کو دھمکی دی تھی نا، اس پر وہ غلبہ نہیں پا سکا۔ مثال کے طور پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، اے موسیٰ میں تجھے قتل کر دوں گا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، لیکن کر نہیں سکا۔ اسی طرح فرعون کے جماعتیوں میں سے ایک بندہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور وہ تبلیغ کرتا تھا۔ قرآن نے کہا وقال الذی آمن یا قوم اتبعون یہدیکم سبیل الرشاد، اس کا تفصیل کے ساتھ آگے ذکر بھی آتا ہے کہ وہ بندہ پھر بار بار سمجھاتا رہا، تبلیغ کرتا رہا۔ فرعون نے اس کو بھی کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا، لیکن قرآن کہتا ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے اس کو بھی بچا لیا تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید یہ لوگ بچ گئے تھے، کیونکہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، کہ جو تجھے بھی اور جو تجھ پر ایمان لے کر آئے گا میں ان تمام کو غلبہ عطا کروں گا، یعنی فرعون سے بچا لوں گا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بچا لیا تھا۔ بہرحال اس سارے واقعہ میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ کہ جادو کی کوئی اتنی خاص حقیقت نہیں ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، زیادہ نہیں جتنا ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسرا آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ حق بیان کر دینا چاہیے۔ اب وہ ڈرے دھمکے نہیں، وہ فرعون کے سامنے الاعلان بول رہے ہیں آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور الاعلان کہہ رہے ہیں فقد ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو، ہم اب اس سے باز نہیں آئیں گے۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اب ہم پھرنے والے نہیں ہیں، مارنا ہے مار دو، سوری دینی ہے سوری دے دو، ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دو، حق بیان کرنا ہے۔ تو انسان کو حق بیان کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی انسان کسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی لے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان کو حق، سچ، اگر اللہ نے حق دے دیا ہے پھر حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔